ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا. آج 3 اکتوبر 2020 بمطابق 12 ربیع الاول 1442 ہجری بروز جمعہ تقریباً
مہینے 2 دنوں کے بعد میں اور تساں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دی وساطت نال مدرسہ دارالقرآن شاہد روڈ دی اس مسجد کے اندر جمع ہویا ہے۔ اللہ پاک میرا سفر کر کے آنا تہاڈا محبت نال اتھے جمعہ ادا کرنے واسطے جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما کے سارے واسطے آخرت دے کا ذریعہ بنا دے۔ مسلمان انسان کو سب کو زیادہ اس خالق کائنات اس ذات باری تعالی اس رب جلیل دے نال محبت ہونی چاہیے جس نے تانوں پیدا کیا ہے۔ رب دی محبت دے بعد سب تو زیادہ محبت اس ذات نال ہونی چاہیے جس کو اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے انسان واسطے آخر الزمان پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر چیز کی محبت انسان نے دل کے اندر ہوندی ہے، لیکن دل کے اندر اصل محبت کا مرکز وہ کہڑی ذات ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات۔ باقی ساری محبت اس کو تلے۔ لیکن اج کا دور، اج کا معاشرہ اس گل کی گواہی اور شہادت دے رہے ہیں کہ سانو باقی تو ہر شے نال محبت ہے پر اللہ نال قانون دے رسول نال محبت کوئی نہیں۔ میں آگے چل کے تھوڑی وضاحت کرے گا، اس انشاءاللہ میری تائید کریں تو کہ گل باقی محض سارا زبانی دعویٰ ہے اصل عاشق رسول آئیں، اصل اللہ تعالیٰ نال محبت کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مننے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن حقیقت کے اندر اصل کارے دیکھے نہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی عملی تفسیر، میری گل سمجھ آتی ہے نا تو عملی تفسیر تے عملی نمونہ او اگر بڑے ہاں ان کا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نہ یقین آئے تو میدان بدر گواہ ہر کہیں کی محبت کو نہ چھوڑ دیتی۔ ایک باری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمایا، عمر میرے نال کتنی محبت کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر لگے یا رسول اللہ، اپنے والدین نالو، اپنی اولاد نالو، اپنے بہنا بھراواں نالو، کنبے قبیلے نالو، جائیداد نالو میں تمہارے نال محبت زیادہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا اپنی
جان نالو ہی میرے نال محبت زیادہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دل دے اندر آئی نا وہ زبان دیتی ہے آنکھیں لگے عرض کر لگے یا رسول اللہ اپنی جان دی محبت میں زیادہ محسوس کر رہا ہوں اپنی جان دی محبت زیادہ محسوس کر رہے ہیں اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مومن کھاون دا حقدار نہیں ہو سکتا جدوں تائیں احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین اپنی جان نالوں اپنے ماں باپ نالوں اپنی اولاد نالوں والناس اجمعین کوئی میرے نام محبت نہ کرے اس وقت تک مومن کھاون دا حقدار نہیں جڑے ویلے گل سنی نبی علیہ السلام دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لفظ ضائع کیتے بغیر عرض کرے یا رسول اللہ ہن میں اپنی جان نال تمہاری محبت زیادہ محبوب کر رہا پھر بھی نہ یقین آئے تو میدان بدر گوائے بے شک اللہ پاک دے قرآن دی آیات میں پڑھیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم میرے پیغمبر اعلان کرو اے میری امت والو جگہ تائیں ان کان آباؤکم اپنے پیو ڈاڈے نالوں ود کے وابناؤکم اپنی اولاد نالوں ود کے واخوانکم اپنے بھائیاں نالوں ود کے وازواجکم وعشیرتکم اپنے خاندان اپنے کنبے قبیلے نالوں ود کے واموال اقترفتموها اس مال نالوں جڑے مال تساں جان پسینہ ہٹ کر کے خون پسینے دی کمائی کر کے محنت کر کے گھر لے آندے ہو دھوپ نوں ہی دیوے دے پالے نوں ہی دیوے دے تے مال کما کے حلال دا مال کما کے لے آندے ہو اس مال نالوں وتجارت تخشون کسادها تے اس تجارت نالوں اس کاروبار نالوں انہاں آرزاں نالوں جنہاں دے مندا پون نال تانوں بڑا کم پوندا ہے یا جنہاں دا ریٹ بھی کوئی نہیں رہیا کاروبار بندہ ہو گیا ہے اس کاروبار نالوں ومساکن ترضونها انہاں کوٹھیاں نالوں انہاں بنگلیاں نالوں انہاں مکاناں نالوں جنہاں نوں رہن واسطے بڑا پسند کرندے ہو یہ ساری چیزاں نالوں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی
سمجھیا وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے تے جہاد کرنا معقول نہ سمجھیا انہاں چیزاں نوں ترجیح دے چھوڑی انہاں نوں زیادہ معقول سمجھیا اللہ نوں اللہ دے رسول نوں جہاد فی سبیل اللہ نوں انہاں نوں معقول نہ سمجھیا تو اللہ کریم فرمانے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ پھر انتظار کرو اللہ کے حکم دا عذاب کرو انتظار کرو اللہ دے کیڑا حکم نماز والے حکم دا انتظار کرو نہیں نہیں حتی یاتی اللہ بفقری وقت اللہ کے عذاب والے حکم دا انتظار کرو واللہ لا یهدی القوم الفاسقین جڑا بندہ اپنے باپ پیو اللہ کو زیادہ پیارا نہیں سمجھے گا اولاد نالو اللہ دے رسول کو زیادہ پیارا نہیں سمجھے گا جڑیاں چیزاں ذکر کیتیاں گئیاں انہاں نالو انہاں چیزاں نو اللہ دے رسول نو جہاد فی سبیل اللہ نو پیارا نہیں سمجھے گا حضرت مولانا سید عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتا اللہ فرمانے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ اللہ فرمانے بعد میرے بیڑے تو نکل آجو تیرا میرا کوئی تعلق نہیں پھر وہ اللہ نے وہ فتوہ اعلان کیا ہے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین جڑا بندہ انہاں چیزاں نال پیار زیادہ کرے ہے اللہ دے رسول نال پیار نہیں کرے گا اللہ فرماتے ایو جے فاسق نو اساں ہدایت دے بھی کوئی نہ ہے فاسق بن گیا لیکن اس آیت دی اور جڑی میں حدیث پڑھی ہے تمہارے سامنے ان دی عملی تفسیر بنے تا کون بنے بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میدان بدر گئے ہے تو جو عملی تفسیر بنے بھراواں نال پیار نہیں کیتا اللہ نال پیار کیتا اللہ دے رسول نال پیار کیتا جہاد فی سبیل اللہ نال پیار کیتا ویکھو تا صحیح ایک پاسے باپ کھڑوتا ہے نبی علیہ السلام دے جھنڈے دے تلے جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجے پاسے انہاں دا بڑا بیٹا عبد الرحمن کھڑوتا ہے بعد اللہ پاک نے ایمان دی دولت نصیب اس وقت تک دیکھو حضرت صدیق نے اپنے پتر نال محبت کی تھی یا اللہ نال محبت کی تھی پتر دے تلوار چاہیے ہوتا ہے ویکھو تا صحیح اتنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑوتے ہیں نبی علیہ السلام دے سامنے اندر تے اوتے انہاں دا بھرا حضرت عباس کھڑوتا ہے اجا تائیں حضرت نہیں بنیا بھرا آیا نا مقابلے ادھر ویکھو حضرت علی کھڑوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاسے انہاں دا بھائی عقیل تے طالب کھڑوتے ہوئے دو بھائی انہاں اے نہیں لکھا بھئی یار یہ کیویں لڑا ہے کو تو سارے اپنے بھرا کھڑوتے اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم میرا پیغمبر اپنے پیودت نالو ود کے اپنے اولاد نالو ود کے اپنے بھراواں نالو ود کے اپنی بیویاں نالو ود کے محبت کرنی ہے تے کہندے نال اللہ نال اللہ دے رسول نال جہاد فی سبیل اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ لے میدان بدر لگا نا وہ گل سمجھ آندی پئی تانوں میدان بدر لگے مشرکین نے بڑے بڑے جنگجو عتبہ شیبہ ولید عتبہ دا بیٹا آ گئے میدان کے اندر مبادرت کی عرب کا دستور ہے جڑا کوئی بندہ جہاد کے اندر جنگ کے اندر بنیا او للکار دا ہونا ہے
کافراں دے انہوں سردار آ گیا جنگ جو جڑے لڑائی آ گیا حال من مبارزین کون اسی تواڈے جو مسلمانوں ساڈے نال مقابلہ کرن والا اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون سی یہ عتبہ دا پتر ہے کون عتبہ یہ راجہ پہ آؤ سارے مقابلے کون مسلمانوں جو آسی حضرت حذیفہ صفہ چیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھو بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت طلب کی ہے یا رسول اللہ میرا باپ میرا چاچا میرا بھائی وہ مبارزت کرتے پہنا ہے آؤ سارے مقابلے کو انجو کون آتے یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں اپنے پیو نال دو ہاتھ کر لوں پیو دی محبت آئی اللہ دی محبت آئی اللہ دی عملی تفسیر بنے تا کون بنے صحابہ وہ اپنا حال یہ سا دیکھنا یہ تھوڑا اندے چل میں دو ہاتھ کراما کسے آکھیا کسے آکھیا حضرت میں پیونا دو ہاتھ کر لاما پچھو کسے آواز دیتے حذیفہ کہ پیاد ہے او عتبہ تیرا پیوے اسے دا خون تیری آنکھیں دے اندر چل رہے ہیں تیرا باپ خیال دا کر حضرت حذیفہ نے جواب دیتا او مینوں روکن والیا او مینوں خون دے رشتے دسن والیا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دین کا رشتہ جوڑیا ہے میں خون والے سارے رشتے قربان کر دیتے اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے محبت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا غلام ہے ایک حقیقت غلام گھرانے دا بیٹا نہیں اے یمن دے امیر کبیر گھرانے دا بندہ ڈاکواں حملہ کیتا گھر دے اوتے لٹن واسطے مال بھی لٹیا نے تے حضرت زید بن حارثہ یک مال بنا کے آکے بازار اوقات کے اندر فروخت کر دیتا ہے واہ قسمت تیری زید رضی اللہ تعالی انہاں کو خریدن والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خرید لے حضرت خدیجہ نے یہ ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گئے یہ حضرت زید غلام جنا یہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ ہدیہ کر دیتا ہے سبحان اللہ اور جناب حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آگے جناب انہوں نے سائے عاطفت کے اندر زندگی گزار رہے مکہ ایک بڑی منڈی ہے مکہ مدینہ ایک بڑی منڈی ہے عرب جگہ منڈی کے اندر قافلہ آیا یمن کا خرید و فروخت کرنے کے بعد جب واپس گئے نا حضرت زید دے والد عنوان کے قافلے پہ ایک بندہ ملیا گالے کا ریان بھائی ہر شے نال محبت کہندے نال زیادہ ہونی چاہیے اللہ نال اللہ دے رسول نال جہاد پیش زید دے والد حضرت زید دے والد حسن حضرت یار میں تیرے واسطے خوشخبری لے کے او سالہ سال اپنے بیٹے کی تلاش پھر رجا کیڑی خوشخبری لے آیا میں خوشخبری یہ لے آیا میرا تیرا زید بیٹا کتے ہوا ہویا نا او مکے کے اندر زندہ موجود میں دیکھ لیا بڑا خوش ہویا اسی پیو جس نو او نکھڑے تے وچھڑے تے رولے ہوئے بیٹے دی خبر ملی ہے بڑا خوش ہوا چھاپ کہندے کو دے او کہ محمد نام ایک بندہ ہے اس دے کو دوارا بیٹا موجود حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد تے انہاں دا بھائی حضرت زید دا چچا
وسلم بھی ایک اچھے گھرانے دے بندے آئے، قریشی خاندان دے سردار قبیلے دے بندے آئے، ہر بلا کہو جناب فلانا گھر آ گئے۔ کون بلا؟ حضرت زید دا والد تے حضرت زید دا چچا آگے جناب ہاروار آکھا لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید دے رہے حقیقی غلام نہیں، اسا جمع کے امیر کبیر گھرانے دے رہا والے، اے سدا بچہ ہے، اس طرح ڈاکونے گوا کر کے بیٹے ہے، اے چلتا چلتا پھرتا پھراندا ہے تو خدمت کے اندر موجود ہے، اسا مطالبہ کرنے ہیں، منہ منگے پیسے بھیج دو، کتنے؟ منہ منگی قیمت لے لو، ایک بچہ سارے حوالے کر دو۔ توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے بھی گئے کوئی نہیں، میری شادی ہے، میری طرف زید آزاد ہے، میری طرف زید آزاد ہے، اگر تواڈے نال وجنا پسند کرے تا بیٹا کے نوں لے جاؤ۔ جڑے نبی علیہ السلام فرمایا اگر تواڈے نال، اس لے انہاں آکھیا بھائی بندہ ویکھو ایہو جہا سونا اج تک اساں ویکھیا کوئی نہیں، ایندا اخلاق بھی بڑا اعلی ہے، مہمان نوازی بھی ساڈی کیتی ہے، جیڑی یہ گل کیتی نا اگر تواڈے نال وجنا چاہے تے میری طرف آزاد ہے، یہ گلاں تے بولیاں گل سمجھ آندی پئی ہے؟ کیوں سالاں سال بچھڑے ہویا، باپ کو بیٹا، ماں دی ممتا کو جدا، بہنا بھراواں نال کھیڈن والی زندگی ہوندی، انہاں بہنا بھراواں کو جدا، مامیاں چاچیاں کو، ماسیاں پھوپھیاں کو جدا، خاندان کے کھمبے قبیلے کو جدا ہو کے کہ وہ ایک آزادی دی زندگی نو غلامی تے کیسے ترجیح دے سکتے؟ غلامی دی زندگی نو آزادی تے کیسے ترجیح دے سکتے؟ یہ گل جڑی اس کیتی ہے نا، یہ سمجھ سانو نہیں آتی، گل جی ٹھیک ہے انہوں نے بچہ باپ کے اوپر نکلیا ہوا ہوئے، دوسرا کو جل کھا کو تیرا پیو آ، اس کو دیر لانگی نبی علیہ السلام میں اگر تواڈے نال ہے وجنا چاہو، خاموش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید اے زید انہوں جاننا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں جاننا، اے میرا حقیقی باپ ہے، اے میرا سچا چاچا ہے۔ آپ نے فرمایا زید میں نو ہی جاننا ہے، سبحان اللہ، میں نو ہی جاننا ہے۔ گل کیڑی پئی ہوندی ہے کل انسان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اپنے بھراواں نالوں پیو دادے نالوں کمبے قبیلے نالوں زیادہ محبوب سمجھو تا کینو اللہ کو اور اللہ دے میں تو جاننا ہے یا رسول اللہ چنگی طرح سے جاننا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ تیرا پیو تے چاچا تینوں لین واسطے آئے، گھنن واسطے آئے، میری طرف تینوں اجازت ہے، میں نہیں جاننا ہے، انہیں نہیں جاننا ہے، تیری مرضی، میرے کو نہ چاہ، اپنے پیو نال وجنا چاہ، تیری مرضی۔ حضرت زید جواب دے یا رسول اللہ جڑے ویلے میں تواڈے کول آیا، تواڈا اخلاق بھی ویکھیا ہے، تواڈی تعلیم و تربیت بھی ویکھی ہے، یا رسول اللہ میں تواڈا گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں پیو چاچے کو واپس کر سکتا ہوں پر میں تواڈا گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں دیکھو حضرت زید نے پیو دی محبت کیتی، اللہ دے رسول نال محبت، ماں نال محبت کیتی، بہن بھراواں نال محبت کیتی، اللہ دے رسول نال کیتی۔ یا رسول اللہ تانوں چھوڑ کے میں چلا ونجا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کل ان کان آباؤکم، ہر کہے نالوں محبت زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ دے رسول نال ہونی چاہیے۔ احد دا میدان لگیا، میدان وہ
السلام نے انہوں نے مقرر کیا انہوں نے کہا دیکھو نا مقصد تھا فتح لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہاں انہوں نے فتح ہوئے یا شکست ہوئے تساں اے درار نہیں چھوڑی جیرے ویلے فتح ہو گئی لوگ مال غنیمت پہ جمع کر دیا کیسے جمع پہ کر دیا جیڑا سب تو حق حلال نہ مال ہے برکت والا مال ہے وہ کیڑا مال ہے پسینے خون پسینے کی کمائی بڑی حلال دی اپنی فصل کٹے دے ہو مشر کٹے دے ہو وہ مال نہ گھر بات رہتا ہے وہ بھی حلال ہے لیکن سب تو زیادہ پاکیزہ مال جڑا ہے وہ کیڑا مال ہے غنیمت کافر نال جنگ کرو جڑا مال تھوڑے ہتھے آوے وہ سب تو پاکیزہ وہ جمع پہ کرتے اس نو ساڈے حضرت مولانا علامہ مفہمہ عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوٹ مار شروع ہو گئی سنیا یہ گل پتہ نہیں تساں نہیں سنی وہ جنگ وہ دعویٰ کے بیان کر کے آتے ہیں لوٹ مار شروع ہو گئی لا حول ولا یہ ساری قسمت ہے جڑی ہو جائے سارے وزیر اعظم جنہوں نے مال غنیمت اور لوٹ مار دے فرق کرتا وہ آنکھیں لگے درازوں کے کھلوتے ہوئے لوگ صحابی آنکھیں لگے یا اصل مقصد تھا فتح کرنا فتح ہو گئی آؤ اصل میں مال غنیمت جمع کرائیاں مطلب یہ نہ ہوئے جنہے ویلے مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں تو سب جمع کرانے لے آئے ہیں تو سانو حصہ بھی کوئی نہ ملے کہ نہ کہنا آپ نے فرمایا ہاں فتح ہو گئی یا شکست ہو گئی تساں درن انہوں نے کہا تساں نہ چھوڑو اسد وے گئے وہ آ گئے اس ویلے حضرت تنان بنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے تیر انداز آن جنگجوان انہاں گھوڑے دا رخ موڑیا وہ جڑا درا کھا لیا اتھاں آئے نا جگدا او ساتھی جناب دیتا تے او جڑے مال غنیمت ہتھیار رکھ کے جمع پہ کر دیا او بھی تتر ہو گئے حتیٰ کہ فتح شکست دیندا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت مبارک بھی بولو نا شہید ہو گئے آپ کے جسم میں زخمی ہو گیا 70 صحابی بھی شہید ہو گئے شیطان نے ایک صحابی ہے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہو گئے انہوں کی شکل نبی علیہ السلام نے مل دی شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ مجھے ساتھ ہیں اللہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے صحابہ کے پیر اکھڑ گئے بعد میں تے سوچے اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو سانو جیتا رہن دی لوڑ ہو تو لڑائیاں دی کیڑی لوڑ ہے تساں بھی چاہ دل نہیں کرو لیکن کہنا کہ نہیں اساں اللہ کے رسول واسطے نہیں اساں اللہ کے دین واسطے کرتے ہیں الا ان محمدن قد قتل شیطان نے افواہ پھیلائیے یہ افواہ اڑتی مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ گئی قرآن برپا ہو گیا مہاجرین انصار دیاں عورتاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر نکل آئیاں ہائے کہ ہو گیا ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار دی مہاجر نہ انصار دی بڑھڑی عورتیں دیوانہ وار بھج پئی ویندی پئی گئی کوئی رستے کے اندر گھومتا آتا ہوا مل گئے اس کو کچھ دے فورے لگے رسول اللہ اللہ کے پاک رسول نام کے بنیا او بندہ دعا ہے مائی تیرا باپ شہید ہو گئے تیرا باپ شہید ہو گئے وہ آنکھ لگی میں اپنے پیو دوتا نہیں پوچھیا میں تا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے وہ تو جواب دیتا ہے بھائی تیرا خامد بھی شہید ہو گئے تیرا سردار شہید ہو گئے خامد تیرا شہید ہو گئے وہ آنکھ لگی میں اپنے سردار کی گلتا نہیں پوچھی میں تا پوری کائنات سردار کی گل پوچھ رہا معاف
وہ دنیا تو چلا وجے کوئی غم نہیں ہوتا خاوت دنیا تو چلا وجے کوئی غم نہیں ہوتا پھر آج لیا گیا ہے وقتیوں کچھ دی اللہ کے رسول آنے بنے حتیٰ کہ ہوتا کیا مائیں تیرا فلانا بیٹا بھی میدان ہوتے اندر وہ بھی شہادت لوگ کر گیا ہے وہ کہا میں اپنے بیٹے دی نہیں گل کر رہی ماں ہوئے گا بھی رسول اللہ اللہ کے رسول آنے بنیا اس میں جو بندہ کھانا کمائیں بالکل جناب میں تجربہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خلیت نہ آلنا زندہ موجود بڑی خوش ہو گئی آنکھ لگی میری تسلی نہیں ہو رہی میرے دل میں کڑی پاک سکونی آئی ہے موضوع سکون جنت تبدیل کر رہے یہ تو نہیں میں آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں وہ تو نہیں میں مدینہ واپس نہیں ملنا دور رہیے کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے دل کے قدر رہیے اس میں لے آنکھ لگی کل مصیبت بعد اجل اے اللہ کے پاک رسول تجھ سے اگر زندہ موجود ہو تو بات ساری مصیبتیں برداشت کرنے آتے میں حاضرہ بے ابی انت و امی لا یا رسول اللہ لا ابالینا سلمت من عتبی اللہ کے پاک پیغمبر اگر تجھ سے زندہ موجود ہو و جتنے دکھ آ گئے نا میں انہیں دکھا دی کوئی پرواہ دیکھو چاروں آسرے باپ دا آسرا ہوتا ہے نا صرف جو سادہ باپ بھی چلا گیا خامد سردار ہے گھر دا سردار ہے وہ بھی چلا گیا بھائی ساتھ دے بنا لے ہوتے ہیں بازو نے پھرا وہ بھی چلا گیا بیٹا سہارا دیون والا بڑھاپے دے اندر بیٹا سہارا دیون والا بیٹا بھی چلا گیا ہے لیکن او دا سوال اے لا انہاں نال کے بنی کیویں شہید ہوئے او دا سوال ہے اللہ دے رسول نال کیتا اللہ اکبر کبیرہ بڑی محبت کدے نال اللہ دے رسول نال صحابہ کرام جس دی مثال اب دنیا دے اندر نہیں مل سکتی اللہ اکبر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال قربان کیتا کہ نہیں کیتا مکے کے اندر 4 دکانیں چھوڑ دی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مال تہاڈا وہ کاروبار جس دے مندہ پے ونن دے بڑے تساں غمگین ہوندے ہو اس مال نال محبت زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور دے رسول دی ہونی سبحان ماشاءاللہ سارا کچھ قربان کر دیتا حتیٰ کہ اپنی گردناں کٹاون واسطے تیار ہو گیا یوسف علیہ السلام نو مصر دی عورتاں ویکھے ہاتھ تے کی کہانی قرآن سن دے رہا بولے کرو اللہ دے بندے اپنے ہاتھاں نو زخمی کیتا ہاں اے واقعی بھائی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم آخر لگے ایک تو کوئی فرشتہ ہے تو بشر ہے ہی نہیں لیکن میرے پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا اور زلیخا نو ملامت کرا لیا اور جنہوں زلیخا نو ملامت کیتا زلیخا آخر لگے ہیں تائیں جو مقالہ ملنا بھی ہاں عشق کرنا بھی ہاں کہ وزیر امیر نال کیتا ہو یا اپنے غلام نال ہے توجہ او ساکھیا ایک گلنا تا نہ کرو جڑا میرا غلام تساں دیکھ کے میں ایک گلنا تا کرے دیا پیا نا جو میرا غلام تساں دیکھا ہے اس وقت دعوت دا پروگرام بنایا فروٹ بھی تے جناب انہاں دے ہتھاں چھریاں چاقو دتے تے آ کے اخرج الیہن حضرت یوسف علیہ السلام کا نکلنا انہاں دے سامنے او بیٹھیاں جناب فروٹ کر رہیاں اخرج الیہن انہاں دے سامنے نکلنا حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام آیا مال کہانی آئی
عثمان خانی دا حکم مان کے جڑے ویلے باہر آئے اس طرح حقا پکا رہ گئی قلنا شان اللہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم اگر حاشا للہ ما هذا بشرا یہ بشر نہیں ہے پیغمبر دی بشریت دا پہلا انکار جڑا کیتا نا پیغمبر دی بشریت دا وہ مصر دی کرانیاں کیتا تے ہن اگر انہاں دی اولاد کاری دے تو کوئی تعجب والی گل تا کوئی نہیں سمجھ گا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم یہ تو کوئی مقرر فرشتہ ہے جو ترے کامیاب کہ محبت صاحب بنو کتنی آئی نبی علیہ السلام نال حضرت عائشہ فرمانیاں مصر دیاں عورتوں نے دیکھیے کہنو یوسف علیہ السلام نو لوا من زلیخا لو رعینا جبینہ لوا من زلیخا لو رعینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب على الأيدي زلیخا نو ملامت کرنے والی عورتاں یوسف علیہ السلام ہوئے کہ انہاں اپنے ہاتھ کر دیتے اگر میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھ لینیا ہاتھ دا اپنی جگہ تے رہ گئے اپنے دلوں کی چھریاں چلا دیں لوا فی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب على الأيدي انہاں ہاتھ کٹیا نا لیکن فرق میرے پیغمبر دے صحابہ دا تے انہاں عورتوں دا کے انہاں ویکھیا تا اپنے ہاتھ کٹ دیتیاں پر ایمان کوئی نہ گھنا ہے یوسف علیہ السلام تو ایمان میرے پیغمبر نے صحابہ نے جو تو میرے پیغمبر کا چہرہ ویکھیا ہے پہلے ایمان گھنا ہے تے بات اپنی گردنیں بھی کٹوا دیا کٹوائیں کہ نہیں کٹوائیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم اللہ نو پتہ آنا آمن والی امت میرے پیغمبر نالوں اپنے ماں پیو دا زیادہ محبت رکھ سی اللہ نو پتہ آنا کہ آمن والی امت میرے پیغمبر نالوں اپنے گھراواں دا زیادہ خیال رکھ سی اللہ نو پتہ آنا کہ میرے پیغمبر دی آمن والی امت میرے پیغمبر نالوں اپنی بیویاں نو زیادہ محبوب رکھ سی چپ کر گئے کہ واقعی یہ گل ہے یہ گل ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نو پتہ آنا کہ آمن والے لوگ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے اپنی برادری نالوں اپنے کاروبار نالوں اپنی تجارت نالوں اپنے گھر نالوں میرے پیغمبر نالوں زیادہ محبوب عورت کو زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے برادری کو زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے یہ گل ہے کہ نہیں لیکن اللہ پاک ہے فرماتا وات حتی یاتی اللہ بِأَمْرِهِ وَقَرِ عذاب دا انتظار کی اور عذاب بھی آ رہے یہ تو کوئی نہیں کہ بھئی ہکے والی سلاب آوے یا ہکے والی تو کوئی آفت آوے تو سانو ختم کر دے مختلف قسم کے عذاب اندر سے مبتلا گھراں دے اندر دیکھ لو گھرا نال لڑے کھلوتا ہے یہ عذاب ہے کہ نہیں پیو پتر نال لڑے کھلوتا ہے لڑے کھلوتا ہے کہ نہیں پترا پیو نو قتل کر دیتا ہے یہ عذاب ہے کہ نہیں اللہ فرماتا نہ کہ ساری چیزیں مینو اور میرے پیغمبر نو میرے رستے دے اوتے لڑن نو جہاد کرنو زیادہ محبوب سمجھے سو تو تاسا مومن ہو ورنہ ان واللہ لا یهدی القوم الفاسقین وتسا فاسق ہو گئے محبوب نہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن سارا حال کے ہونی چاہیے پیغمبر نال محبت جس طرح محبت صحابہ نے کر کے عملی تفسیر پڑھے کہ ساڈا حال کے پوتر دی شادی کی تھی ماسٹر موسیٰ نے تو نہیں ماسٹر موسیٰ پوتر دی شادی کی تھی ہاں بھائی مثال فرضی خیال کر رہے ہیں کیونکہ میں اتنا محبت زیادہ
تمہارے نال ہم سننا دے اللہ دے دین نال محبت کرے تو سارے نال محبت کرے وہ کس وجہ تو کرے گا دین دی وجہ تو اصل کیڑی ہے شادی ہو گئی ڈھول ڈھمکیاں والے آ گئے بینڈ باجے والے فوجی بینڈ آ گیا دیکھو ہی نہیں نا گل تو سیدھی سے کرو اللہ کے گھر میں ہاں بھائی گویے آ گئے قسموں قسم کے خرافات ہوئے شادی گزر گئی حضرت صاحب نے فرمایا او موسیٰ اللہ کا بندہ تو کیا کیتا تو ساڈا مقتدی دین نو سمجھن والا تے اللہ دی پیغمبر دی سنت دے خلاف کام کرا رہے موسیٰ کہنا حضرت تہاڈی گل تے ٹھیک ہے میں تے کوئی نہ نہیں چاہندا پر اے جڑے چھوڑ دے نام کیا نا او ڈاٹے اے چھوڑ دے نام کے کام کرا تے تو بندہ نام کا ہو کے آ جا اصلو نام کے نہیں میں روک دے وہاں پر گل ہے جو چھوڑا دی ماں بھی نہ آ یہ گل ہے کہ نہیں ہوں اتنے دسو اللہ کے رسول دی سنت دی اللہ کے حکم دی محبت سانو زیادہ آئی ہے یا برادری مجبور کر کے اور ان ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا وقت بندہ کیا آتا ہے کہ میں تے نام کرنا چاہتا ہوں بھراوا مجبور کر دے گا مرا گھتے یا موسیٰ بھراوا محبوب بھی تے اللہ نو آکے تو میرے ویڑے میں نکل آئے اپنے رنگ دی منی ہے برادری دی منی ہے ناچ ڈانس کرا کے پیغمبر ہوا کہ تو میرے ویڑے میں نکل وہ گل سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آندی سادہ حال اللہ اکبر سنتا چھوڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کیسا لوگ اس طرح دعوت کی تھی مسلمان جو کہ لوگ جوان واسطے سارے ملک نے سفیر بلائے وہ لمبی چوڑی دعوت کی تھی اسلام دا سفیر بن کے گیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حال کے اندر دسترخوان لگ گئے قسموں قسم کے کھانے جی شاید حضرت حذیفہ نے ویکھے ہی نہ ہو نگل ہے نا شاہی محل ہے کھانے لگ گئے جب ویلے کھانا شروع ہو گئے اس ویلے یہ ہو گئے حضرت حذیفہ کھاتے بیٹھے ایک دیوالا لقمہ ایک گرا بھورا پہلا تو سمجھے سو او تلے ٹھائے پہ کہ حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام دی حدیث کے سنت یاد آ گئی ہے انہوں نے دیوالے تے بھورے لقمے نو چاہے صاف کیتا ہے کھاون لگے نال بیٹھانے جڑا حکم رکھ ماری کیا کیا کرنے کوئی پتہ نہ ہوئے کہندہ دربار ہے کسرا دا دربار ہے ایک اپسینا مسلمان لالچی ہے مسلمان تو کھوڑے لگدا جو ڈٹھے ہوئے لقمے میں چاہ کے کھاتے یہ مہذب مقام ہے مہذب قسم کے دنیا کے لوگ اسے کٹھے ہوئے وزیر جناب کوئی صدر ہے نا مختلف قسم کے سفرا سفیر جوائے ایک کے سمجھے سے تنو بزدہ کرے سے راسے نہیں سمجھ آئی گل عزت تیری نراسی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں میں اس ساتھی کی گانا سنیے اس میں نے اچھی آواز نہ رکھا ہے اعترو کو سننا تھا حبیبی بہاؤلاء الحماقہ او یارا انہا عام کر دی وجہ تو میں اللہ کے رسول دی سنت چھوڑ دے ماں اعترو کو سننا تھا حبیبی لہاؤلاء الحماقہ یہ چاہے میں عزت والا سمجھینا چاہے میں محضب سمجھینا یا غیر محضب سمجھینا میں لالچی سمجھینا سارا کچھ کا برداشت کر سکتا پر اللہ کے رسول کی سنت کو میں نہیں چھوڑی اللہ کے رسول نے فرمایا حاجرہ لقمہ ہے وجہ تو کیا کرنا ہے چاہ کے صاف کر کے کھانا ہے کیوں کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے دے کیڑے لقمے دے اندر برکت رکھی
جڑا تہاڈی بھوک نوں آن کے مٹائنا وہ ایک لقمہ ہوندا ہے جس دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تے برکت نہ ہوے تو بھاویں پیٹ بھر کے کھا کے نو تاں ہی بھوک مٹنی نہیں اللہ جس واسطے نہ دے نا بسم اللہ والا کھانے سنت نہیں چھوڑنا ایک ہے نا صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مکے والے اندر بھیجا کدم والا آپ عمرہ کرنا ہے 6 ہجری دے اندر مکے والے آ کے عمرہ نہیں کرتے مذاکرات واسطے پہلے کو بھیجا ہوا حضرت عثمان کا انتخاب کیتا گیا یہ گئے نا انہاں دا چچے دا پتر ہے عمان انہاں دے کول ون کے رہے یہ انہاں نال چلدے میں بیان نہ ویکھیا اس عثمان رضی اللہ تعالی یار انکار اساں بڑے عزت والے لوگ ہیں تے تو تے ساری عزت نو کھا کے لائی جانا ساری قوم دا نک پہ کپینا او کیویں اگے پہلی جڑی چادر ہے نا او تا جناب گٹیاں تو اُتا میں تے اساں تا کی کرے نے چادر نو گٹیاں تو کر لے اتنے بھی نہیں تھوڑے خان بھی کرے بلے اتنا زیادہ شلواراں دی ہو سی نا رواج سارے خوشاب بکھرے تے جڑے ہوندے نا بڑے بڑے ملک او تو چادر اتنی گھیرنی بندے نا جو عورت نو جھاڑو دیون دی لوڑ کو نہیں سمجھے اچھا تلے کر یہ جڑے ابو مکے والے نال مذاکرات کرنے دے پے تے سارے وڈیرے وڈیرے بیٹھے وہ تو ساری قوم دا نہ کبھی ویسی کتھے چادر چکی ہوئی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اور تینوں اپنی عزت دی تے اپنے نک کٹاون دی لگی ہوئی ہے تے مینوں تو پیارے پیغمبر دی سنت دا خیال ہے مینوں وہ بھاوے یہ بھی سمجھ پے میں اپنے پیغمبر دی سنت نو چھوڑ نہیں سکتا اس واسطے بھائیو یہ جس قرآن پاک دی آیت سورۃ توبہ دی کل انکان آباد میں ترجمہ گھر میں کیا ہے ان ساری چیزاں نالوں محبت کس نال ہونی چاہیے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ ساڈا حال کی ہے او جڑا کہ میں سمجھا چھوڑے بھائی ساڈا تو یار دل کوئی نہیں تے فلانے مجبور کر اساں انہاں دے کو مجبور قیامت علی اللہ پاک کے پیغمبر دی سنت دا اتنا بھی ساتھ نہیں بدعتاں جو آئی ہیں نا سنتا ہونے والے سارے گھر سے نکلے ایک نوی سنت دی ہے نا آئی لا حول ولا قوت تے مولوی واجے رہے نا جناب او دفاع اتنا کریں تو آدھے نے سنت حسنہ بدعت حسنہ بدعت آئی دی نا نوی یادر بدعت حسنہ ہے تا بدعت پر ہے چنگی ہے چنگی تا ہونی جلے جہنم دا سبب جو پورا پہ ہوندا ہے پیٹ دا سبب جو پورا پہ ہوندا ہے چنگی تا لگنی ہے لیکن یاد رکھو یہ میرے پیارے پیغمبر کی اگر سنت ہوندی کیڑی بلا تھوڑے ذہن کے گل آئی آئے جڑے بڈھڑے بیٹھے نا ایک آکشن بھائی پہلے تو ہوندی آئی 12 وفات انہیں نا اساں بھی سنی ہو چھوٹے 12 وفات وقت بن گئی کیا میلاد النبی نبی دی پیدائش وقت اگلے سال عید میلاد النبی تے ہن اج کل بولو نا جشن عید میلاد النبی ہن ابو فیشن دا انتظار کرو نہیں سمجھے گا اگر یہ سنت ہوندی یہ لوگ آکے رہن اسا نبی نال اپنی محبت دا اظہار کر کل سمجھ آئی بھی نبی نال محبت اظہار یہ نہیں نبی نال محبت اظہار ہے کہ آپ یہ سنتا تو کیا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم اسے جڑے بنے ودے آئے سارے نگھارا بھی ڈاٹ دو بنے کے ودے آئے جڑے واہ جی واہ انہاں دی گل نہیں ہے اللہ دے رسول دے حکم نہیں اللہ پاک دے حکم نہیں
یار کہہ ملے کرے ہم بیٹھ کے سوچے کرو میں سوچے نا یار اصا یقینی گل قرآن سامنے میں اصا صرف نا دے مسلمان اصا کیا ہیں نا دے مسلمان ہیں اصا اللہ میں مندے ہیں قرآن میں مندے ہیں نبی دے بھی عاشق ہیں یہ سارا زبانی تھا جھوٹا تھا سچا دعویٰ ہوئے ہاں جان چلی ونیا پر اللہ دے پاک پر عمر دے فرمان دے خلاف کرتا اگر سنت ہوگی میرے پیغمبر دی ثواب دا کم ہوندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کدا ثواب کو معلوم نہ راندے گل سمجھ آئی اور بدعت کرن دا لوگ آدھر یار ہر جکیے ہوئے چلو کو دے گا شیگا پکا دن دین تے کیڑا مسئلہ ہے نبی علیہ السلام دے ملاد دا ضرور چکر دے اس کے نقصان کیڑا عبادت دا نام لے کے کر دیں ثواب دا نام ہاں کے دے کوئی نقصان ہے یہ آنکھنا یہ چاہتے کہ جیرے ثواب دا جس نیکی دے کام دا صدیق اکبر نو صحابہ کرام نو پتہ نہیں لگا خود نبی علیہ السلام نو پتہ نہیں لگا وہ سانو پتہ لگی یہ نقصان گل سمجھ آئیے تو دوسری گل ساڈا دین ادھورا ہے یا مکمل ہے مکمل جڑا دین ساڈا مکمل ہے تے وقت دین دے وچ ایک نواں کام کر کے داخل کرنا وہ بندہ دین نو مکمل نہیں سمجھ رہا وہ آکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دین تو مکمل نہیں ہو گیا باقی تقیتا آنے والے جس نے عید میلاد النبی علیہ ہے نا نیکی یہ انہاں مکمل نہیں کی یہ اور میں نبی نو خائن سمجھا نہیں کہ انہاں دین نے خیانت کی تھی اگر یہ دین ہوتا تو سب تو پہلے میرا پیغمبر ہوتا دوجی کلے با اتنا زور دیون دی ضرورت عطا ہو گیا جو نبی علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی منکر ہو گیا پتہ نہیں ہوں تو گل سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی منکر ہے وزور کیوں لا رہے ہیں دوسرے نبی علیہ السلام آئے بھی سے واسطے آن نا طائف کے اندر گئے آئے نا کہ لوگوں پتھر مارے ہیں خون اتو سیرے جو نکل کے جتیاں تائیں پہنچی آئی اس سے گال واسطے گئے نا لوگوں طائف آ گئے منو میں پیدا ہوئے عبداللہ دکھا اسے واسطے گیا مکہ چھوڑیا اسے واسطے چھوڑیا تو سو اس گال نو نہیں پہ مندے کہ میں تھے عبداللہ دے گھر آمنہ دے گھر پیدا ہویا اس گال نو تو سو نہیں مندے لہذا میں مکہ جو اندر آنا بھی اسے واسطے مکہ چھوڑیا نہیں بدر کے میدان جائے اوہ کے میدان جائے اس سے واسطے یہ گل منوانا چاہتے ہیں لوگوں منو میں 12 ربیع الاول پیدا ہوئے تو سو نہیں مندے میں تو نہ جنگ کرنے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسے پہلے گزرے پیغمبر کی میلاد منائی نہ اپنی میلاد منائی آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 2 مرتبہ ربیع الاول آیا خلافت ابی بکر کے اندر لیکن حضرت ابو بکر نے 2 سال خلافت دینا اپنے اندر ربیع الاول میں جلوس حضرت عمر آئے کتنے سال حکمران رہے کیا اچھا بولو ڈردے کیڑی گل تھی کہیں پتہ کوئی نہیں 10 سال 10 واری ربیع الاول کا مہینہ حضرت عمر کے دور کے اندر آیا اگر نیکی ہوندی ثواب ہوندا تو حضرت عمر پیچھا منا دے وہ بھی منا دے لیکن منایا نہیں حضرت عثمان کی خلافت آئی 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے لیکن ایک دفعہ بھی ربیع الاول کا جلوس ہو نہیں کریا اگر یہ نیکی ہوندی تو میرے پیغمبر دے صحابی پیچھا حضرت علی آئے اور 4 سال یا 6 سال انہوں کی خلافت رہی انہوں نے دور دے دنی ربیع الاول آیا لیکن انہوں بھی منایا نہیں 100 سال تک صحابہ کرام رہے کتنے سال تک پوری صدی صحابہ کرام رہے لیکن کسی صحابی نے جلوس 6 صدیاں گزر گئیاں کتنیاں 6 صدیاں گزر گئیاں 6 صدیاں دے اندر جناب امام بھی گزرے امام ابو حنیفہ گزرے
امام شافعی، امام مالک، اس تو بعد محدث آ گئے، امام بخاری کے بندے آئے، لیکن کسی نے عید میلاد النبی کا جلوس منایا نہیں۔ یہ نیکی وقت صرف سانو سمجھ آئی ہے، انہوں نے سمجھ کو نہیں آئی، یہ گل نہیں سمجھی بھائی، جس نے نیکی سانو سمجھ آ گئی اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد 7ویں صدی، توجہ میری طرف، 7ویں صدی کے پہلے کچرے کے اندر ایک بادشاہ بڑا عیاش گیا، سمجھے نہیں پہ گل، اس دی عیاشی دی وجہ تو لوگ جڑی عوام آئی نا وہ متنفر ہو، اس آکھیا ہوں یہ جا طریقہ کر ہا نا کہ لوگ وقت میرے دل دادا ہو جاوے نا تے وقت میرے نال میں محبت پیار کرے نا۔ اس بندے نے ابو سعید مظفر شاہ اربد، اس نے 7ویں صدی کے پہلے اشرے کے اندر یہ عید میلاد النبی کا جلوس کرا کے لکھاں روپے اس وقت خرچ کی، لوگوں بلایا، دعوتاں کیتیاں، اتو شروع ہویا تے آج تائیں ہو میں اللہ کے پیغمبر دا بڑا عاشق ہاں تے عید میلاد النبی منا رہا، اتو شروع ہوئی تے آج تک بدتی جاتی ہے کام، یہ دین کے اندر دین تا مکمل ہو گیا، دین کا کرے انہیں کا صحابی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، نواں کام کیتا فرمایا فہو رد، اسا نہیں کیتا، لیسا اساڑے کو تو ثابت نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیتا من احدث فی امرنا وہذا لیسا منہ فہو رد، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ نیکی تا او بس اچھا ہر کام نہیں جڑا دین اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیتا تے ہن تساں کرو بھائی وہ مردود ہے۔ مولوی صاحب اٹھے ہو کہ ہاں یہ ودے نے بہا بڑے یہ دین نہیں تے انہاں تو پوچھو نا سپیکر کیوں لیندے نے؟ نبی علیہ السلام دے دور وچ ہے سپیکر؟ ماسٹر موسی کو پوچھو نا بھائی موٹر سائیکل تے کیوں چڑھدا ہے؟ نبی علیہ السلام چڑھے ہیں موٹر سائیکل؟ کاراں ہن پئیاں اس نے بول دے نہیں آپ چپ کر بھائی، کوئی نہ ہے نا، یہ سوال ہوں ہے ساڑھے کے کہ تو سوال اس نے سری جھیٹھا کر کے چپ کر ہاں یار جانتا ٹھیک آ جائے، یہ سپیکر بھی کوئی نہ آئیتے، کانا ہی کوئی نہ آئیتے، ان کا موری یاد ہے نمہ کام دے رکھا ہو بندہ دے کہا سمجھ آ گئی تو سوال جواب دے کو نہیں سکتے، چپ کرے دے او تاڑی جب ہے واہ واہ دیکھو نہیں سمجھے گا لو۔ حالانکہ اس کا جواب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا اے فی دیننا، جڑا بندہ نواں کام کرے اس نو دین دا نام دے، اس نو نیکی دا نام دے، او کام مردود دے۔ اساں دے سپیکر نہ ہوئے تاں تقریر ہو سکتی، گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہ، اساں جو دین کے اندر شامل نہیں کیتا، انہاں موٹر سائیکل کار نو اساں ایک کارپیٹ وچھائے ہوئے سے مسیحاں دے اندر اس کو اساں دین دا نام نہیں دیتا، حضرت بدعت بنیا تاں جو اساں جو نوایا کن شے دا نام دین دا نام، اساں اس کام نو دین دا نام نہیں دیتا، لہذا یہ بدعت نہیں بنتی۔ بدعت کیڑا کام بن جائے؟ کام ایسا کرنا جس کو ناقص دا دیونا دین اور نیکی دا، تے پھر اپنے دین نیکی ہے اس دا پھر اے ہے کہ او اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی سب کو زیادہ محبت کہنے نال ہونی چاہیے جس خالق نے ہم پیدا کیا ہے، سب انسان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دا فرد سب بنا دیتا۔ دوسرے نمبر پہ محبت کہنے نال ہونی چاہیے اللہ دے بعد پیغمبر نال محبت کس واسطے ہونی چاہیے؟ محبت دیا کچھ وجہ ہوتی ہے، کوئی کہنا محبت کرے گا نا وہ 4 سبب ہونے، کتنے سبب؟ 4۔ پہلا سبب تو ہوتا ہے کوئی کہنا محبت کرتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یہ سبب دے محبت ہے۔ اگر حسن و جمال یہ محبت کا سبب ہے اور یقینی طور پہ ہے، سونی شہنا محبت ہوئے جائے نہ ہو جو ہر سونی شہنا محبت کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب
پسند کرتا ہے اللہ کیڑے بندے سونے نو پسند کرتا ہے جدا نک سونا ہوئے جدا چہرہ سونا ہوئے جدیاں اکھاں موٹیاں ہوئے اس نال اللہ محبت کرتا ہے جدا رنگ سونا ہوئے اس نال اللہ محبت کرتا ہے نہیں 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 جس کا ایمان تے عقیدت سونا ہوئے اللہ اس نال محبت کرتا ہے رنگ دا کالا کیوں نہیں ہوٹھاں دا موٹا کیوں نہیں اکھی چھوٹیاں کیوں نہیں اللہ اتنی محبت کرتا ہے بلال نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدہ مکے دیا گلیاں جنتا رہے اللہ دے پیرہ دی آواز جنت جبرا ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ آپ بھی خوبصورت ہے کہ سونی شہ نال محبت کرتا ہے آتے بندہ سونا ہوئے تاکہ ہاں میں سونا اللہ میرے نال محبت کریں دا پہ نا تیرا سونا جسم نہیں تیرا سونا کیڑی کہوے ایمان ہے ایمان سونا ہوئے تو بات اللہ کی محبت ہے بھاوے وہ محفل دنیا دی کوئی بہانے نہیں بھاوے نہ بہانے اچھا محبت کے کتنے سباب ہیں چار پہلا سباب حسن و جمال اگر حسن و جمال دی وجہ تو کہتے نال محبت کرنی ہے تو سب تو زیادہ مستحق اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت حسین وہ جو کوئی اللہ نے بنایا ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مکے جو ہجرت کر کے مدینے لے پاتے ابو جناب انصار دیاں بچیاں مدینے آنے دیاں بچیاں وہ چھتاں تو تے چڑھ کے انتظار کر رہی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویکھیا اس ویلے بچیاں شیر دیتا آپ نے استغفار بھی کر دیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اور تو سانو علم معلوم پہ ہوتا ہے چودھویں دا چند سا آسمان تے ویندیاں رہندیاں نے لیکن حقیقت نظر آئی ہے چودھویں دا چند تے پہاڑیاں تو نظر پہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے کیا کیا چودھویں دا چاند حقیقی چودھویں دا چاند ہے لیکن آپ دے حسن و جمال دا حق ادا وقت نہیں اگر میری جماعت دا کوئی بندہ موجود ہوتا اشاعت و توحید و سنت دا ہوا کیا اے بچیاں کیوں پیاں دیاں ہاں صحابیاں پیاں طلع البدر علینا بدرات چودھویں دے جانو یہ چودھویں دا چند چڑھا ہے کہ میری جماعت کا کوئی بندہ ہویا وہ کیا میں نہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے سبحان اللہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے الہامی علم دیتا شہر دا آپ دی تعریف کر رہے ہیں احسن من کا لم ترکت عینو و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء احسن من کا اے میرے پاک پیغمبر تیتھوں زیادہ سونا کہیں اکھ نے آج کہیں دیکھیا نہیں کہیں اکھ نے ویکھے تا کوئی تمہا جو کئی ماں تیرے دیا جایا تیرے دیا کہیں ماں نے جایا نہیں کہیں اکھ نے ویکھیا نہیں خلقت مبرم من کل عیب دنیا دے اندر ماں پتر جنیاں ہزارہ لکھاں پتر جنیاں لیکن کہنا کہہ دے اندر عیب ضرور ہوتا ہے اگر اُتا نک سونا ہوئے اکھاں چھوٹیاں ہوندیاں اکھاں موٹیاں ہوئے نا تو ہوٹھاں دی نرمائی کوئی نہیں ہوتی کہندے کان سونے کوئی نہیں ہوتے خلقت مبرم من کل عیب اللہ پاک نے توانو ہر عیب کو پاک پیدا کیتا ہے توانی جیڑی چیز چہرے در نظر نہیں ہے اکھاں میں کیے تا بندہ دا اکھاں میں در آئے بنے نک در میں خود بندہ دا
قد خلقت كما تشاء معلوم نہیں ہوندا ہے لگدا ہے کہ تساں آتے گئے ہو کہ اللہ انہی طرح تانوں بنائی ہے سبحان اللہ میرا نک نہیں بنا دے میرے کان نہیں بنا دے میری اکھاں تساں آتے گئے ہو کہ اللہ انہی بنائی ہے معلوم نہیں ہوندا پھر ساری زبان نے کسی بندے نے حضرت حسان نے شاعرہ دی تحریر کی ہے اپنی کس بہانے ہے توجہ کس بہانے یہ جیا سونا نہیں گڑیا جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے او بڑیا سرحبت نفاست پھلا کا چہرہ میں قربان اللہ محمد کا چہرہ بڑی ریج دے نال تصویر کٹی مصور بناون دی حد کرے سکتی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سبحان اللہ اگر حسن و جمال دی وجہ تو کائنات محبت ہونی چاہیے تو سب تو زیادہ مستحق میرے پیغمبر ہیں کیونکہ میرے پیغمبر ہے جمیل بلکہ اجمل اور کوئی نہیں جمیل نہیں میرے پیغمبر اجمل ہے سب تو زیادہ سونا اللہ پاک نے جڑے ویلے اپنی پوری مخلوق انسانی کے اندر وہ جا کوئی بنایا نہیں کوئی ویکھے کیوں جلے سب تو سونا پوری مخلوق انسانیت کے اندر نبی علیہ السلام ہے تو وقت محبت کہنے نال ہونی چاہیے کیونکہ محبت کا پہلا سبب کیا آئی سرحب کو حسن و جمال حسن و جمال بھی میرے کو محبت کرنی ہے تو باقی سب تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ وجہ سونا اللہ کی مخلوق ہے دوجا سبب ہوتا ہے کمال محبت کا دوجا سبب کی ہے کمال کسی بندے کے اندر کوئی صلاحیت ہوئے کمال ہوئے لوگ ادھے کمالاں دی وجہ نہیں محبت لیکن اگر کمال کی دنیا کے اندر آؤ یہ میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیتے وہ ہو کہیں کمال ہو کتنا بڑا کمال اللہ پاک نے دیتا ہے مکے دے اندر بیت اللہ دے حتیم دے اندر لیٹے ہوئے نا اتھو جبریل نے اٹھائے برات سواری دوتے بیت المقدس تو پہلا آسمان دوسرا آسمان سارے آسمانہ تو اوپر سدرۃ المنتہا تے اللہ پاک اپنے کمال دی وجہ تو ایک بڑا کمال اتنا کمال ہو کہیں ملے توجہ کرو نا جدہ کمال جدہ شان ایک اللہ تو کام تے باقی ساری کائنات ہوا سدرۃ المنتہا تو چلنا لگے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفعت منو ہور تو لے جایا گیا ہور تو اٹھایا گیا یہ میں پیچھے دیکھیا نا وہ میرا رفیق سفر کون بنا او تلے کھلوتا میں سوال کی نماز خطب کا یا جبرائیل جبریل تن کے بڑھ گیا ہے او بیت اللہ تو لے کے سدرۃ المنتہا تے میرے نانا میں ہن کیوں تلے کھلو گئے جبریل علیہ السلام عرض کی منو تو آج پتہ لگا بشرط مقام دا آج پتہ لگا بشرط مقام دا گریت سرموئے برتر پنام فروغ تجلی وصوغت پراما اے اللہ کے پاک میں نور دا بڑے ہویا نورانی مخلوق دا صدارا اللہ کو پیغام لے کے انبیاء ان کے پیغام دے دانے وہی من کے دن پہنچا دے دانے لیکن سنو میرے پیغمبر شیخ ساتھی نے ترجمانے کی تھی جبریل نے گریت سرموئے برتر پرام فروغ تجلی وصوغت پراما 600 پر میرے نور دے اتنی میری طاقت ذو قوت المتین اتنی میری طاقت میں ایک بار پہ اشارہ کر رہا تھا بس ساری بستی نو تباہ کر دینا میں اللہ نے حکم دینا لیکن میں او جبریل ایک بال دے برابر
ہوئی اس تو اتنا ہوا وال دی موٹائی ہوندی ہے نا کوئی 6-7 انچ ہوندی ہے نا گاڑیاں کو سامنے بڑھ کر پلانا فروغے تکلی کو سوگت بھرانا ایک وال دے برابر میں اتروا میرے 600 پر موتے سال کے ایک کولا ہو کے ڈھائے اللہ دیا تجلیاں آ رہی ہیں اچھا اتنے کمال تک پہنچا اگر کمال دی وجہ تو میرے اندر اللہ نے تھوڑا جہا کمال رکھا یہ دین دے علم مولا خلیل احمد صاحب دے اندر اللہ نے کمال رکھا علم تساں لوگ ساڈے کوئی رشتہ دار تے کوئی نہیں یا اسا کوئی تانوں ٹکر تے کونا دے دے راندے کس واسطے سان نال محبت کرندے ہو اس دین والے کمال دی اگر کمال دی وجہ تو کوئی محبت کا مرکز بنانا ہوئے تو سب تو زیادہ کمال کدے نبی علیہ السلام پھر بھی نبی علیہ السلام مستحق ہیں کہ محبت انہوں دینا اللہ اکبر کبیرہ اگر بیا ایک سبب ہوتا ہے قرابت قریب ہونا تعلق ہونا اللہ پاک قرآن کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے نا یہ تمہارے واسطے بڑے قریب ہیں یعنی انہاں کا حق تواڈے تے اتنا اپنی جان دا حق تواڈے تے نہیں جتنا نبی دا حق تواڈے تے اور پہلے محبت تو سن چکے ہیں بھائی ساری چیزاں نال محبت اللہ دے رسول نال زیادہ ہونی چاہیے انسانیت مخلوق وچوں النبی اولا بالمؤمنین کتنے سبب آ گئے پہلا سبب آئی حسن و جمال والا کوئی دیکھیا پوری کائنات کے اندر پوری تاریخ قرآن حدیث کے اندر نبی دیا سونا سانو ہو نظر کوئی نہیں آتما مستحق وہ ہے نا انہوں نے محبت کی تے کمال محبت کا سبب ہوتا ہے کمال جڑا میرے پیغمبر دا ہے وہ کسے کا سمجھ آ گئی تے طریقہ قرابت النبی اولا بال یہ قرآن کی ہے نا النبی اولا بالمؤمنین تواڈے تے اپنا اتنا حق نہیں جتنا نبی دا حق ہے اس وقت نبی دی سنت دا خیال کیتا کرو وہ تواڈے بڑے قریبی ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین نیکی کرنا اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے تے پیغمبر اللہ دی رحمت ہے کہ کوئی نہ بے شک یہ بھی کہ قربت کا سبب یا چوتھا سبب جڑا ہوندا ہے نا وہ ہوندا ہے احسان میرے تیرے سے احسان ہے تیرے سے احسان ہے تو سمنا محبت کے ساتھ کریں گے یار اس بندے کے ساتھ ہوتے بڑے احسان ہے اگر احسان والے پاس جاؤ تو جیڑا میرے پیغمبر نے اپنی امت کے احسان کیتے امت واسطے آسانیاں پیدا کی یہ جو احسان سارے پیو نہیں سارے پہ نہیں اس واسطے اللہ پاک نے کیا فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله کرنا لائے تے بغیر مطالبیاں دے پیدا کرنا لائے سانیاں ضرورتوں کو پورا کرنا لائے تے دوسرا محبت کی جناب کرنی ہے اللہ کے رسول نام کرنی ہے جس نے سنو زندہ راہ دکھائے تیجا اللہ دے دین واسطے لڑائی نہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے انہوں نے اگر اللہ دی محبت دے مقابلے پیو آونے بولو نا چھوڑ دینا او کیویں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیو کو چھوڑ دیتا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے دے اندر بیٹے اولاد آ ونجے تا جی نوح علیہ السلام نے چھوڑ دیتا گل سمجھ آ نہیں پئی ہاں اگر آپ اللہ اور اللہ کی محبت کے مقابلے پہ بھرا آ ونجے ان
انہیں چھوڑ دے جی حضرت علی نے چھوڑ دی حضرت بدر کا واقعہ دی میں اشارہ کر کے دو بھائی حضرت علی نے اس پاس آنا حضرت علی اس تو بعد ہے توجہ اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے کے اندر اگر بیوی آئی انہیں چھوڑ دے جی لوط علیہ السلام چھوڑ دے ہاں اساں دے نہیں مال چھوڑ دینا جی صدیق اکبر نے چھوڑ دیتا سارا کچھ چھوڑ دینا اللہ دی محبت کو ٹھیس نہ پہنچے رسول دی محبت کو ٹھیس اساں آدھے کائنا اساں عاشق رسول ہیں سانو بڑی محبت ہے لیکن ساری محبت اس سے آ رہے او اس سے آ تو انہوں کہنا پتا اس سے آ میں کہہ در اشارہ کیتا پروانہ بیٹھا نا پروانہ کدھا عاشق ہوتا ہے شمع دا تو ایک آگے نا نکا جڑا ٹڈو جیا اے مکلو جیا وہ آکھن لگا پروانے نو تو عاشق ہے ہی نہیں اصل عاشق میں اور ٹڈو جیا مکڑا جیا اس کا اچھا نہیں اس کا نہیں پروانے عاشق ہوتے تو عاشق نہیں بن سکتے اس کا واہ میں عاشق ہاں تو عاشق نہیں یہ سارے عشق کی مثال دے رہے ہیں اپنے عشق دی پروانے آکھا اچھا تو عاشق ہے اس کا بالکل میں عاشق ہاں تو کیڑی شے پروانے آکھا جا تو عاشق ہے نا بڑی قابل توجہ گل ہے تو عاشق ہے نا تو این کر او شمع جلدی پئی ہے تو شمع دے کول ہو کے نا تو وقت میرے کول شمع کول وانت صحیح دیتا وقت میرے کول میں منسا بھائی واقعی تو عاشق او ٹڈو جیا اڈیا مکڑو جیا اڈیا تے شمع دے آسے پاسے پھیرا گھندا تے وتا عاشق نہ میں او سکا یہ تے تیرے عاشق نہ ہون دی دلیل ہے پتہ نہیں سمجھ آئی تو نہیں کہ ہوویں آ پروانہ اتھے مرد بندے آ پر شمع کو چھوڑ کے واپس نہ ہویا یہ تے تیرے جھوٹے ہون دی دلیل ہے کہ تو شمع کو ہو کے واپس آ تے ساری دلیل بھی جھوٹے ہون دی یہ ہے اساں دے اللہ دے رسول اللہ صلی محبت ہے تے گھر وچ کوئی فنکشن ہونا ہوئے کوئی شادی ہوئے کوئی غمی ہوئے وقت اللہ دے رسول دی سنت سارے سامنے نہیں ہوتی وقت برادری آ رہی یہ کہ میں مثال دیتی ہوں جی وہ گل ہے نا جتنے نبی علیہ السلام دی سنت دے پیچھے سر دینا پوے دین دے پیچھے قربانی دینی پوے اتھے انہاں نہیں وجنا میں اسے واسطے تا مثال دیتی اللہ دے بندے ہو اس واسطے بھائیو اگر اپنے آپ کو سوارنا چاہتے ہو یقین جانو اساں بڑے گرے ہوئے بڑے گر چکے ہیں اساں بڑے گر چکے ہیں یقین جانو بھائی سارے دل دے اندر سنت پیغمبر دا کوئی قدر نہیں اللہ کے دین دا کوئی قدر نہیں وقت اساں چھوڑو چلو اللہ بڑا غفور ہے اللہ کے دین اللہ کے حکم کے خلاف کر کے کہ آگے کیا ہے اللہ بڑا غفور ہے اللہ غفور اس وقت ہے جڑا بندہ گناہ کرو توبہ کرے گا تے وقت اس کام دے نیڑے نہ ونجے وقت دا غفور ہونا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں دے معاف کرے گل سمجھ آ نہیں پئی اس وقت بھائیو ہر کہیں کو چھوڑ گیا ہے اللہ دی محبت اچھا پتہ کیویں لگسی بسانو محبت ہے یا نہیں اس وقت کوئی میزان کوئی ترازو کوئی کسوٹی کوئی کنڈا کوئی پرکھ والی چیز تو ہونی چاہیے وہ خود نبی علیہ السلام نے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی جڑا بندہ دعوے دار ہے میں اللہ کے رسول نال محبت کرنا جڑا میرے نال محبت کرنا فقد اطاعنی وہ میری اطاعت بھی ضرور کرے گا اسی جیڑا بندہ کہ میں محبت ہے کہ اطاعت نہ کرے وہ جھوٹا ہے وہ کہندے یار او مکڑو آ مثال سمجھ آئیے کہ نہیں من احبنی فقد اطاعنی جیڑا میرے نال محبت کریندا ہے وہ میری اتباع بھی ضرور کریندا اسی یہ گل ہے نا کریندے ہو تساں بھی اطاعت کریندے ہو کہ منہ تے ہاتھ مارو یہ اسے مکڑو والے عاشق ہیں کہ کوئی نہ چہرے تے داغ والا یہ ہوندا ہے نا عاشق وہ جس نال اس نوں ہوندی ہے نا محبت وہ اس دے ہر انداز نوں اپنائندا ہے
میری محبت ہے حضرت صاحب نال تواڈے سارے نال کسے ایک دا نام لے لواں عبد المجید صاحب نال جی وہ جے کپڑے پاوے نا مینوں اگر ہوئے نا محبت میرا دل یاد سے یار میں واسکٹ انہی ہار گھنا جی حاجی عبد المجید صاحب جی انہی گالے کہ نہیں عاشق نو تا اپنے معشوق محب دی کیا ہوندی ہے محبوب دی ادا پسند ہوندی ہے یہ آکھے میں عاشق ہی ہاں تے اللہ کے رسول اللہ چہرے علی جی شکل ہے وہ بھی نہ ہوئے یہ عاشق ہی اسے مکڑو آ رہے نہیں سمجھے گا لو اس وقت بھائیو سانو اس مال نے براواں نے برادریاں نے بیوی نے نچرانا یہ اصل نہیں یار شادی کرنی ہے تے چلو یہ داڑھی کیویں اور جو چشتی نے گل سنایا انہوں نے بھائی بندے دی نوی نوی ہوئی نا شادی تے داڑھی مچھاں منا کے تے اتے جناب پھٹکڑی مل کے کریم لا کے تے ڈاڈا بن کے نا یہ پکڑ دیا تے آکھے پہ گھر والے نو ہم کیسے لگ رہے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں تے ہائی وہ بھی کئی بڑی سیانی جی اپنے پیو دی دھی آئی بڑی سیانی آئی او سکے ہاں ہاں کہ تم اگر وہ چھوڑ جا کرے آنا تھا تو تمہیں آپ تے بہنے لگ دیا بیٹھ کیوں آیا نہیں سمجھ آئی گا عشق نبی نال تے چہرہ غیر اللہ عشق اللہ نال تے عبادتاں تے پکارا غیر نہیں ہے اللہ پاک میں نے تمہاروں اس آیت میں میری حدیث بیان کی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من احبنی فقد اطاعنی جڑا بندہ میرے نال محبت کرے گا میری اطاعت بھی ضرور کرے گا بھی جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا من اطاعنی کان معی فی الجنہ جڑا بندہ میری اطاعت کر جائے اللہ دی رضا واسطے اس رو میں نال ملا کے جنت گھنا ہے کانا معی فی الجنہ وہ جنت میرے کٹھے ہو گئے اس واسطے ہر شے نو چھوڑ دیو نبی دی سنتاں نو اللہ دے حکماں نو نہ چھوڑو اللہ پاک میں آمین